نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 35 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اس نے کہا سنشدو ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے عضدک کا تیرا بازو باخیک تیرے بھائی سے۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے میرا رفیق بنا دے، مددگار بنا دے، وہ زیادہ فصیح اللسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں جو آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ۔ عضدہ عربک کا ورڈ ہے یہاں پر۔ آگے دیکھتے ہیں آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ ٹاپک آگے کنٹینیو ہوگا۔ وَنَجْعَلُ اور ہم کر دیں گے لَكُمَا تم دونوں کے لیے سُلْطَانًا فَلَا غلبہ سو نہیں یصلون وہ سب پہنچ سکیں گے الیکما تم دونوں تک بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ انتما تم دونوں ومن اتبعکما اور جس نے پیروی کی تم دونوں کی الغالبون سب غالب آنے والے۔ فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس موسیٰ بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ بینات واضح قالوا ان سب نے کہا ما ھذا نہیں یہ الا مگر سحر مفتری مگر ایک جادو کھڑا ہوا وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنا بہذا اس کو فی آبائنا الاولین اپنے آباء و اجداد میں سب پہلے۔ وقال اور کہا موسیٰ نے ربی اعلم میرا رب خوب جانتا ہے بمن اس کو جو جاء بالہدی آیا ہدایت کے ساتھ من عندہ اس کی طرف سے۔ سب سے پہلے عربک کے ورڈز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نجعلو ہم کر دیں گے جاء آیا جاء پھر رپیٹ ہو رہا ہے، باقی سارے ورڈز ہمارے پاس رپیٹڈ اور سملر ہیں۔ اور ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ سو وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں تک جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جس نے پیروی کی تم دونوں کی سب غالب آنے والے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے مؤثر انداز میں فرمایا کہ بھائی دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دیں گے، ان کو مضبوط کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تو جس نے تمہاری پیروی کی وہ سب غالب آنے والے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آیت میں یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا گیا اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر ان کا ساتھی اور مددگار بنا دیا گیا۔ اور نیکسٹ یہ کہا گیا یعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، فرعون اور اس کے حمایتی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آیت نمبر 36 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پھر جب آیا ان کے پاس موسیٰ ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ایک جادو کھڑا ہوا اور نہیں ہم نے سنا اس بات کو اپنے آباء و اجداد میں پہلے سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ معجزے بھی لے گئے نشانیاں بھی، کہا کہ یہ تو ایک گھڑا ہوا جادو ہے جسے ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں یہ کبھی پہلے نہیں سنا تھا، یعنی پہلے ان باتوں کا ہمیں کبھی مشاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یعنی یہ دعوت کہ کائنات میں صرف ایک ہی اللہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ہمارے لیے بالکل نہیں ہے،
یہ ہم نے سنی ہے، نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، اجعل 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 الآلہۃ الہم واحد ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 38، آیت نمبر 5 ہے اس کی۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ کو دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 37۔ اور کہا موسیٰ نے میرا رب خوب جاننے والا اس کو جو آیا ہدایت کے ساتھ اس کی طرف۔ پہلے آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کا۔ وَمَن تَكُونَ، اور جو ہوگا، لہو اس کے لیے، عاقبۃ گھر کا انجام، انہ بے شک یہ حقیقت ہے، لا یفلح الظالمون، نہیں وہ فلاح پاتا سب ظالم۔ وقال، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ ما علمت لکم، اے سردارو نہیں میں نے جانا تمہارے لیے، من الہ غیری، کوئی معبود اپنے سوا، فاوقد، تو تو آگ جلا، لی میرے لیے، یا ہامانو، اے ہامان، علی الطین، مٹی پر، فاجعل لی صرحا، پھر تو بنا میرے لیے ایک محل، لعلی، تاکہ میں، اطلع الی الہ موسیٰ، میں اطلاع پاؤں موسیٰ کے الہ کی طرف، وانی لاظنہ، اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں اسے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، ہوا وہ، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، حق کے بغیر، وظنوا، اور ان سب نے سمجھا، انہم، کہ بے شک وہ، الینا، ہماری طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں عربک کے ورڈز کو۔ ملأ، سردارو، اوقد، آگ جلا تو، اجعل، بنا، صرحا، ایک محل، جنود، لشکروں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 37 کا کچھ حصہ ہمارے پاس ابھی رہتا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا، مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے، اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صحیح ہوگی، یا تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کی۔ اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پا جانا، اور استحقاق صرف اہل توحید کے حصے میں آئے گا۔ ظالم سے مراد، جو آیت کا اینڈ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، اس طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور یہ کامیابی سے، یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے، دنیا میں خوشحالی اور مال و اسباب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی اہل کفر و شرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کامیابی کی نفی فرما رہے ہیں، اور جس کا مطلب، صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوشحالی اور فراوانی۔ آیت نمبر 38 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور کہا فرعون نے، اے سردارو نہیں میں نے جانا تمہارے لیے کوئی معبود اپنے سوا، تو آگ جلا میرے لیے، اے ہامان، مٹی پر، یعنی اینٹیں بنا، پھر تو بنا میرے لیے ایک محل، اونچی عمارت، تاکہ میں اس پر چڑھ کر جھانکوں موسیٰ کے الہ کو، اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے۔ یعنی مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کر۔ ہامان فرعون کا وزیر، مشیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا، یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تیار کر جس پر چڑھ کر میں آسمان پر دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے، یعنی موسیٰ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانوں پر رب ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 39۔ اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور انہوں نے سمجھا کہ بے شک وہ ہماری طرف لا یرجعون، نہیں وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ 39 آیت کے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ زمین سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا، اور تکبر کا مطلب بغیر استحقاق کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یعنی انسان ڈیزرو نہ کرتا ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، بغیر حق کے دھونس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات کا رد کر سکتی، لیکن استکبار یعنی کہ تکبر کرنا، بلکہ عدوان کا مظاہرہ کرنا یعنی دشمنی کا مظاہرہ کرنا ان سے، کرتے ہوئے ان سے ہٹ درمی اور انکار کا راستہ اختیار کیا انہوں نے۔ آیت نمبر 40 کو دیکھ لیتے ہیں، پہلے آگے میننگس کو دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُ وَجُنُودَهُ، اور ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے پھینکا انہیں سمندر میں، فانظر، پھر آپ دیکھیں، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ الظالمین، انجام ظالموں کا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے بنایا انہیں پیشوا، وہ سب بلاتے تھے آگ کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن نہیں وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین، وہ سب بدحالوں میں سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں عربک کا ورڈ کون کون سا ہے آیا مبارکہ میں۔ جنودہ، لشکروں کو، نبذنا، نبذ پھینکا، یمی سمندر، جعلنا ہم نے بنایا۔ آج کے سبق میں عربک کے ورڈز یہی ہیں، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا کہ بالآخر ہم نے اور اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، اور ہم نے پھینکا انہیں سمندر میں، پھر آپ دیکھیں کیسا انجام ہوا، ظالموں کا انجام۔ یعنی جب ان کے کفر اور سرکشی حد سے بڑھ گئے اور کسی طرح بھی یہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو بالآخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ اس کی تفصیل ہم سورہ شورى میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 41، اور ہم نے بنایا انہیں اپنے ایسے پیشوا جو بلاتے تھے آگ کی طرف، جو قیامت کے دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے، تو ان کا امام و پیشوا یہی فرعونی سمجھے جائیں گے جو جہنم کے داعی ہیں۔ آیت نمبر 42، ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے، یعنی چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلگوں، جیسا کہ جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیت نمبر 41 اور 2 میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے انہیں ایسے امام بنایا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں گے، اور آخری آیت کہ ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ایسے طرز عمل سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔